لگ گیا آپ کے سامنے, سمجھانے کچھ اور لگ گیا آپ کے سامنے. توجہ توجہ. ہم نے جب سبیل لگائی تو ہم نے کیا کیا, مولانا حبیب صاحب نے اگھیا میں لگائی, بولے رکو ابھی بٹے گی نہیں سبیل, سبیل بانٹنے والے آ جائیں گے پہلے. ذرا زور سے بولے لین لگا لو, سبیل بانٹنے والے آئیں گے تب سبیل بٹے گی. میدان قیامت آقا فرماتے ہیں وہ جو آب کوثر بٹے گا, بانٹنے والے حضرت امام حسن ہوں گے, حضرت امام حسین ہوں گے, اہل بیت کرام. لیکن سنو, عاشقان اہل بیت جو ہے نا وہ کشتی نجات پر سوار ہیں. کشتی, میں نے ابھی کہا تھا کہاں اعلیٰ حضرت کو لے جا رہے ہو نابکار. تم چاہو گے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم بدنام کر کر اور لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ ایک غدار اہل بیت کی معاذ اللہ شکل میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر دے, تو یہ حشمتی ابھی زندہ ہے, یہ حشمتی زندہ ہے. تم کہو گے, تم چاہو گے تو بھی نہیں کرنے دیں گے. تم اہل بیت کرام پر منہ مارو گے, تمہاری دہنگوزی کے لیے بریلی کے امام کا یہ شعر لائیں گے, یا رسول اللہ تیری مسئلے پاک میں ہو بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب خراب. معاذ اللہ, اعلیٰ حضرت کو ایسا بنا کے پیش کر دیا ان کچھ نہ ہنجاروں نے کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ سب سے بڑے دشمن اہل بیت ہیں معاذ اللہ. لیکن نہیں, اس منصوبے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں, اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق اہل بیت میں نہیں سمجھتا ہوں پچھلے 100-150 سال میں کوئی پیدا ہوا. اتنے بڑے عاشق اہل بیت, ذرا زور سے کہہ دو, ذرا جھوم کے کہہ دو. تو جو ہم کشتی نجات پر سوار ہیں بحمد اللہ. ہاں سنو, کشتی نجات پر ہم سوار ہیں, اور اس کشتی نجات پر جو ہمیں وہاں تک لے جانے والے ہیں وہ فیضان اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت ہیں. ذرا زور سے, حضور شیر بیش سنت کے شہزاد گان ہیں, حضور فاتح کشمیر ہیں, حضور ناصر ملت ہیں, حضور معصوم ملت ہیں, حضور مشاہد ملت ہیں. میں نے سنا تھا کہ کچھ ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں ملنے لگا ہے, تو میں نے سوچا ڈپلیکیٹ مال بکنے لگا مارکیٹ میں, تو وہ انڈین حکومت کہاں سو رہی ہے, اس کو لانا چاہیے ہے نا, سی بی آئی کو لانا چاہیے. تم نے ڈپلیکیٹ موبائل بکتے دیکھے ہوں گے, ایپل کا لوگو لگا کر تم نے ڈپلیکیٹ موبائل بکتے دیکھے ہوں گے. ارے ہم نے 2024 میں ڈپلیکیٹ شیر ہندوستان دیکھ لیا ہے. میں نے کہا نہیں سستا ہے یار, لے لے, پیسے بچ جائیں گے. بولے شام تک چلے گا, ڈسمس ہو جائے گا. زیادہ لوڈ ڈالو گے ہینگ ہو جائے گا, لٹک جائے گا. تو سنو سنو سنو, جو شام تک چلے ہینگ ہو جائے وہ چائنا کا ڈپلیکیٹ موبائل ہوتا ہے, اور جو ڈپلیکیٹ شیر ہندوستان بنے ہیں فتاوا
موبائل ہینگ ہو جاتا ہے، وہ چلا پڑھنے فتاوی نظریہ ہینگ ہو گیا، ہینگ ہو گیا، جبکہ بیچارہ تیاری کر کے گیا تھا، رچہ لگا کے گیا تھا۔ عربی عبارت نہیں تھی کہ مفتی ریاض دہلوی صاحب سے کہتا حضرت اعراب سے مزین کر دیں، نہیں، اردو تھی، اردو تھی، اور اردو کی جان سنو، بحمداللہ بہت پہلے یہاں سے کہا گیا تھا ایسے نامکاروں کے لیے یہ شعر کیا، اللہ اکبر، فاتح کشمیر، معصوم ملت، ناصر ملت کا ایک خادم کافی ہوگا۔ خورشید رضا صاحب اللہ تعالی خیر عطا فرمائے، حالانکہ میں تو ان سے بھی منع کرتا رہا کہ آج کل جو یہ بتا رہے ہیں نا لوگ ہم پلہ، ہم پلہ، ہم پلہ، ہم نے کہا وہ آپ کے بھی ہم پلہ نہیں ہے، آپ کے بھی، یہ تو آپ نے کر دیا کہ اس جیسے کو منہ لگا لیا، ورنہ سنو سنو، شیر ہندوستان ڈپلیکیٹ، ہم نے ہمارے وہاں ہمارے دیار میں حضرت ایک مثال دی جاتی ہے، چھچندر کے منہ پہ نہ بھائے چمیلی، تو چھچندروں کے منہ پہ چمیلی نہیں بھاتی ہے، اور سنو ایسے صلح کلی اور ایسے علم کا نام لے کر علم کی اہم کو نہ جاننے والا جو اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے، فتاوی نظریہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، ایسے کو اگر شیر ہندوستان کہے تو میں دیکھوں گا ہندوستان میں شیر پاتی بھی ہے، یہ بھیڑیا بھیڑوں کا لبادہ پہن کے آ گیا، اب یہ دیکھو علم کا جنازہ کہاں نکل گیا ہے، علم کا زوال کہاں تک ہو چکا ہے، ایسے اجہل کو اب ان کے پاس کوئی مال تو بچا نہیں فیکٹری میں، تو اسی کو سر پر تازیہ بنائے گھوم رہے ہیں، تو کچھ تو بول، منہ کھول، لیکن سنو منہ کھولے گا کیسے، ڈنڈا مفتی خورشید نے کر دیا ہے، ابھی ان سے موٹے موٹے بامو باقی ہیں، نہیں جھیل پائے گا، ہم جانتے نہیں جھیل پائے گا، نہیں ہے، ہاں ہم جانتے نہیں جھیل پائے گا، لیکن میں آپ کو کیا بتانے لگ گیا، ایک جماعت کا وتیرہ اور طریقہ ہی یہ رہا کہ یہ جو فرمایا نا کسی اللہ والے نے کہ محفشانت نور چاند کا کام تو ہے چاندنی کرنا، وہ تو چاندنی کرے گا، وہ روشنی پھیلائے گا، ہے نا، لیکن کتا روشنی کو دیکھ کر بھاؤ بھاؤ کرے گا۔ سنو اللہ والے نے کہا تھا چاند کا کام چاندنی کرنا ہے، بحمداللہ سرکار شریف سنت کا علم و فضل کا وہ سورج وہ چمک رہا ہے، وہ چمک رہا ہے، اجمل سلطان پوری نے کہا تھا وہ سورج چھپ گیا، وہ سورج چھپ گیا، موجود ہے اس کی کرن نہ پھر، وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نہ پھر، معطر حسنی پھولوں سے ہے باغِ سنن نہ پھر۔ سنو سنو آج بھی بحمداللہ ان رگوں میں وہ جذبہ، اس جگر میں وہ جذبہ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے نبی کے نام پر سب جی لیں گے، نبی کے نام پر کا زہر بھی مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم پھنسی لیں گے، شہادت ان کو راضائی محرم کے مہینے میں چلاؤ تیر جتنے چلانا ہے، کرو بدنام جتنا کرنا ہے، ہم نے کرو جتنا کرنا ہے، لیکن یاد رکھو جب ہماری بات پر کرو گے برداشت کریں گے، ہم پر کرو گے برداشت کریں گے۔
کریں گے, گالی ہمیں دو گے برداشت کریں گے, لیکن اگر عظمت اہل بیت پر کوئی ناپکار نام کا شہر یار حقیقت کے اندر بد کردار کو بد بیمار اگر بولے گا تو حکومت ہند اگر اجازت دے گی چپڑا چین کے رکھ دیں گے. یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ کربلائے معلیٰ کے واقعے کو کوئی خبیث کہے کہ وہ فلم ہے معاذ اللہ. اب یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ کربلائے معلیٰ کے واقعے حائلہ کربلا کو ناقلین اس کے لکھنے والوں کو وہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ وہ ایک ڈائریکٹر ہے معاذ اللہ. او معاذ اللہ, اے مسلمانوں کا ایمان تو گواہ دے, گواہی دے الحمدللہ یہ خاندان حشمتیہ جب تک زندہ ہے بفیضان اعلیٰ حضرت ایسے ناصبیوں کا ان کا جینا حرام کر دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, میں نے ابھی کل رات میں بھی اپنے احباب کو یہی درس دے رہا تھا, کیوں نہ تمہارا کلیجہ پھنکا, کیوں نہ تمہارے دل کے اندر درد اٹھا. وہ چھوڑیے بزبان اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا نابغ النور کے اندر, ارے کھلے بد لگاموں کو تو جانے دیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شاہجہاں پور لے لیجئے, یہ اعلیٰ حضرت نے جو گنائے شہر لکھنؤ لے لیجئے, دو چار شہر فرمایا یہاں پر تو بڑے سنیت کے دم بھرنے والے رہتے ہیں, دیکھیں ان میں یہ توہینیں دیکھ کر کتنے سر اٹھاتے ہیں. دیکھیں نا اہل بیت کی شان کے اوپر اگر اہل بیت کے واقعے کو کوئی فلم کہے گا نعوذ باللہ, وہ ہمتیں جو آج تک وہابی دل میں تو عداوت لیکن کہہ نہ سکے, آج وہ اپنے آپ کو غضبیت کے لبادے کے اندر اللہ اکبر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے منسوب کرنے کے بعد وہ اہل بیت کرام کی عظمت پر منہ مار رہا ہے. کیا آقا نے فرمایا تھا, جو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جائے گا وہی بچے گا, ومن تخلف عنہا غرقا, جو اس سے پیچھے رہ جائے گا یا اس پر سوار نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. تو کیا کوئی کشتی واقعے کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ہم سوار ہو جائیں؟ نہیں. اہل بیت کی کشتی کا معنی یہ ہے کہ سنو محبت اہل بیت تمہارے دل میں رہنا چاہیے اور اس طرح رہنا چاہیے کہ جو اہل بیت کی عظمت پر منہ مارے تم اس کا جینا حرام کر ڈالو. میں کیا کہہ رہا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل, اے محبوب رب فرماتا ہے آپ کہہ دو, میں آپ سے کہہ رہا تھا, میں کل ہی اپنے احباب کو سمجھا رہا تھا, توجہ, اگر میں آپ سے کہوں ابھی یہ کام کرو تو بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے نا, کہو گے بھیا نے کہا نا, اور حضور ناصر ملت کہے تو دوڑ لگ جائے گی کہ کون پہلے کرے. اور اگر اتفاق سے سرکار شربیش سنت, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ وہ زندہ ہے نا اللہ والے, تو اگر وہ آ جائیں اور آپ سے کہیں یہ کام کرو تو کہو ایک دوسرے پر کودنے لگ جاؤ گے. میں آپ کو کہاں لے جانے لگا, بلا تشبیہ بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, تقریب فہم کے لیے. توجہ, رب فرماتا ہے قرآن میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں اتنا کرتا ہوں امام حسن سے محبت کر لو, قرآن ہے. ہاں اتنا کرتا ہوں امام حسین سے محبت کر لو, قرآن ہے. ہاں اتنا کرتا ہوں حضرت فاطمہ سے محبت کر لو, قرآن ہے. ہاں اتنا کرتا ہوں حضرت زین العابدین سے محبت کر لو, قرآن ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب جو بولتا ہے وہ مرضی خدا ہوتی ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے, ذرا زور سے.
لیکن میں آپ کو کیا سمجھانے لگ گیا؟ محبوب مانگے، رب قرآن میں کہے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو بتاؤ کرنا ہے نا، مکمل کرنا ہے نا۔ قرآن نے آخری آیت جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، توجہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، ہے نا؟ آخری آیت قرآن کی جو نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا۔ توجہ، دین مکمل ہو گیا، تو یہ جو دین مکمل ہوا، اسی تکمیل دین میں محبت اہل بیت بھی ہے۔ اگر یہ نکال لی جائے گی تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ دین مکمل۔ اب اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترتیب مقدمات دیے تھے؟ فرمایا تھا کہ جو میں نے کہا نا قرآن نے اہل بیت کی محبت دکھائی، تو اگر قرآن سے اہل بیت کی محبت نکالو گے تو گویا کہ فرمان قرآن تم نے نکالا، فرمان قرآن نکالا تو گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت کو سنو، فرماتے ہیں جو واقعہ حائلہ مفہوم قریب بعبارت، جو واقعہ حائلہ کربلا کے موقع پر روئے، آنسو بہائے، تو یہ یاد رکھنا، فرمایا جزا فضا ظاہری دکھاوے کے رونے سے ہماری شریعت منع کرتی ہے، لیکن فرماتے ہیں جسے رونا نہ آئے وہ اس پر روئے کہ اسے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے۔ جو رونا جسے نہ آئے وہ اس پر روئے کہ اسے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے رونا نہیں آ رہا ہے اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ وہ ایمان مکمل کس سے ہوگا؟ محبت اہل بیت۔ بس آخری بات حضور ناصر ملت، الحمدللہ سرکار ناصر ملت، دعا کرو کہ مولا ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز کر۔ حضور معصوم ملت ہی اپنے میرے والد ماجد نے اپنی زندگی ہی کے اندر ہم سب بھائیوں کی سپردگی اور مکمل گھر سے لے کر باہر تک کی، ہمارے اہل خانہ جانتے ہیں، مکمل ذمہ داری حضرت 4-5 سال پہلے ہی سے حضور ناصر ملت کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ ذرا زور سے، اور الحمدللہ روئے وہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مر گئے مٹی میں مل گئے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں معصوم ملت کی شان تو بڑی ہے جو ہم سے محبت کر کر مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن ہو جائے وہ حیات جاویدانی پا لیتا ہے۔ لیکن شرط بس آخری پیغام مرسی حشمتی کا، آخری پیغام مرسی معصوم ملت اور فرمان معصوم ملت، فرمولات معصوم ملت، آئے ہو تو لے کر جاؤ کہ وہابی دیوبندیوں سے نہیں ملیں گے۔ ایسی مجلس